معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا الی الصواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ۔ صدق اللہ صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب و آل و اصحاب رسالت مآب، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین، جان عالمین، راحت عالمین، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، مولائے نعمت، حضور سیدی سرکار اعلی حضرت علی رحمت و رضوان بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اسرا پہ گزرے جس دم بیڑوں پہ قدسیوں کے، ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے ہیں۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ حضرات، کل کے بیان میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور قباء سے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا مدینہ طیبہ میں نزول اجلال، ایک بڑا حسین موقع تھا اہل طیبہ، اہل مدینہ کے لیے، کہ محبوب داور، نائب پروردگار مصطفیٰ جان رحمت آج ان کی بستی میں تشریف لا رہے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، قباء سے لے کر جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے پاس آپ کی قصوہ نامی اونٹنی ٹھہر جاتی ہے، جب آپ مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے ہیں، وہاں سے لے کر قبیلہ مالک بن نجار تک راستے میں حضور جس محلے اور جس علاقے سے گزرتے ہیں، ان کے سردار ان علاقوں کے بڑے آقا کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں۔
مدینہ میں داخل ہوتے ہی قبیلہ بنو سالم بن عمر کا قبیلہ تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو ان کے قبیلے کا سردار وہ حاضر ہوتے ہیں اور کہتے یا رسول اللہ انزل علینا حلم علینا یا رسول اللہ عندنا العدا والمنع۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیے، ہمارے پاس ساز و سامان بھی زیادہ ہے، ہمارے پاس مکان بھی ہے اور ہمارے پاس اسلحہ بھی زیادہ ہے۔ حضور آپ کے دفاع کے لیے ہمارے پاس جوانوں کا لشکر بھی موجود ہے۔ آقا فرماتے خلو سبیلہا فإنہا من اللہ معمورہ، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی جانب سے معمور ہے کہ اسے کہاں پہ ٹھہرنا ہے۔ پھر آقا آگے بڑھے، قبیلہ بنو بیاضہ مدینہ کا قبیلہ ہے، قبیلہ بنو بیاضہ کے پاس سے گزرے تو ان کا سردار آ گیا۔ آقا ان سے فرماتے خلو سبیلہا، اس کا راستہ چھوڑ دو، یہ آگے اس کو جانے دو۔ پھر آگے بڑھے آقا قبیلہ بنو ساعدہ اس کے پاس سے گزرے، اس قبیلے کا سردار بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کرتے ہیں حضور آپ ہمارے پاس حلم الینا وانزل عندنا، حضور ہمارے پاس تشریف لے آئیے اور آپ ہمارے پاس جو ہے اتریے، ہمارے پاس ساز و سامان ہے، ہمارے پاس لشکر اور ہتھیار والے ہیں، اور یا رسول اللہ آپ کے دفاع اور ڈیفنس کے لیے ہمارے پاس طاقتیں بھی موجود ہے۔ آقا کہتے خلو سبیلہا، میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو۔ آقا آگے بڑھے، آخر قبیلہ بنو نجار کا قبیلہ تھا۔ جیسے مصطفیٰ جان رحمت قبیلہ بنو نجار میں داخل ہوتے ہیں، یہ سب علاقے پاس میں ہی تھے۔ ان قبیلوں کے نام کی وجہ سے ان کے علاقوں کے نام ہوا کرتے تھے، جیسے آج ہماری آبادی میں بھی نام ہوا کرتے ہیں، سمرا چالی ہے، یہ سب چیزیں قوم کے اعتبار سے نام ہوتا ہے، واگیر واڑا ہے۔ تو قوم کے اعتبار سے جہاں جس قوم کے لوگ آباد ہیں اس قوم کے وجہ سے اس قبیلے کا نام تھا۔ تو قبیلہ بنو ساعدہ، علاقہ بنو ساعدہ، علاقہ بنو بیاضہ، علاقہ بنی نجار، یہ سب قبیلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو نجار کے پاس سے گزرتے ہیں، اور جیسے ہی آپ اس قبیلے میں داخل ہوتے ہیں انہوں نے بہت زبردست اہتمام کیا ہوا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت جیسے ہی اندر قبیلے کے پاس سے گزرے اس قبیلے میں آپ داخل ہوتے ہیں، اس قبیلے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ دف بجا رہی تھی اور مصطفیٰ جان رحمت کی آمد پر ایک بہترین ایمان افروز ترانہ گنگنا رہی تھی۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی یا رسول اللہ نحن جواری من بنی نجار، ہم حضور بنو نجار کی بچیاں ہیں، نحنو جواری من بنی نجار یا حبذا محمد من جار، یا رسول اللہ ہم بنو نجار کی بچیاں ہیں، ہم خوش نصیب ہیں، ہمارے پڑوسی محمد عربی بننے والے ہیں۔ یا حبذا محمد من جار، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیام کرتے ہیں، اور اسی بنو نجار کے قبیلے کا جہاں کونا پڑتا تھا، جہاں یہ بنو نجار کا قبیلہ ختم ہوتا تھا، اس کونے پر ایک آدمی کا مکان جس کا نام مالک بن بنو نجار تھا، اور یہ وہ قبیلہ تھا کہ اسی قبیلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیحال تھا۔ حضور کا ننیحال اسی قبیلے میں تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے میں تشریف فرماتے ہیں، اور اس قبیلے کے لوگ بھی آ کر آقا کے بارگاہ میں آ کر کے حضور انزل علینا فإنا لنا من حولک، حضور ہمارے یہاں تشریف لے آئیے۔ یہ قبیلہ آپ کے ننیحال سے تعلق رکھتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان جہاں مالک بن نجار کا مکان ہے اس کے قریب میں حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی اونٹنی قصوہ نامی وہ بالکل عین حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے قریب ٹھہر جاتی ہے، اور اس اونٹنی کا رخ ابو ایوب انصاری کے مکان کی طرف ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں ہماری قیام گاہ یہیں پہ رہے گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے خوشی کی انتہا نہ رہی، وہ مالک کون و مکان، وہ شہنشاہ ذی وقار
बड़े बड़े महलात को, बड़े बड़ी हवेलियां और बड़े बड़े सरमाया दारों की कोठियों को छोड़कर आज अब उसने अपने उस गुलाम के छप्पर और उसकी झोपड़ी को रश के आफताब व महताब बनाने वाले हैं कि जहां आज मुस्तफा जाने रहमत जनाब अबू अयूब अंसारी और उम्मे अयूब अंसारी के मकान पे मुस्तफा जलवा बार होंगे और ये मकान अबू अयूब अंसारी का अब झोपड़ा न रहेगा बल्कि इस पे सोजान से जन्नत के महलात फिदा होंगे। अल्लाह अल्लाह, अब वो मकान ऐसा होगा कि जिस पे हूरें भी रश्क करेंगे मुस्तफ़ा जाने रहमत के ऊँटनी का वहां पे ठहरना। बताइए उस वक्त हजरत अबू अयूब अंसारी के खुशी की कोई इंतहा न रही होगी कि आज मेरे आका मेरे दरे दौलत पे जलवा बार होंगे। अल्लाह अल्लाह, मुझे मेजबानी मुस्तफ़ा का शर्फ मिलेगा, हुजूर की दावत का मुझे शर्फ मिलेगा। मुस्तफ़ा मेरे मेहमान बनेंगे और मुस्तफ़ा क्या मेहमान बने। अल्लाह अल्लाह, अब किताबों में 1000 साल 1400 साल हो गए मगर जब भी हजरत अबू अयूब अंसारी का जिक्र होता है हर आने वाला उन्हें मेहमान रसूल से याद करता है, उन्हें मेजबान रसूल से याद करता है। यानी मुस्तफ़ा ने क्या उनके यहाँ मेहमान ठहरे बन के मुस्तफ़ा हजरत अबू अयूब अंसारी कयामत तक के लिए मेजबान रसूल मशहूर हो गए। अल्लाह, आज भी हजरत अबू अयूब अंसारी का मकान तुर्की के राजधानी इस्तांबुल में हजरत अबू अयूब अंसारी का मकान है और जहाँ आपकी मज़ार पाक उनका मरकद अनवर है और जहाँ उनका मरकद पाक है उधर लिखा हुआ है मेजबान मुस्तफ़ा। अल्लाह, हजरत अबू अयूब अंसारी 2 मंजिला उनका मकान था। हजरत अबू अयूब अंसारी का वो है और उनकी बीवी उम्मे अयूब है। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा जाने रहमत वहाँ जलवाबार होते हैं। सरकार नीचे तशरीफ फरमा हुए और हजरत अबू अयूब अंसारी से कहा कि तुम ऊपर ठहरना, मगर उनको कब गवारा था। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम मियाँ बीवी ऊपर रहे और आप नीचे हों, हुजूर ये हमारी मोहब्बतों को गवारा नहीं है। आका फरमाते अन्नहु अरफक बिना व अन यशअना अन नकूना मिनन नास, कि हमारे लिए यही अच्छा है ताकि मुलाकात करने वालों को आसानियां हो, यहाँ मिलने आए उनके लिए आसानी हो, बाहर जाना बाहर से आना, आने वाले मुलाकात करने वाले यहाँ पर हो उनके लिए आसानी यही है कि हम यहीं पे ठहरे। खैर मगर जो है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक रब ने चाहा हजरत अबू अयूब अंसारी के मकान की निचली मंजिल में ग्राउंड फ्लोर में सरकार आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा बार होते हैं। अब सुबह शाम सहाबाए किराम अंसार और मुहाजिरीन का तांता बंधा है, लोग आते हैं। हजरत उबादा बिन सामिर, हजरत असआद बिन ज़रारा, हजरत ज़ैद बिन साबित वगैरह बड़े बड़े असहाबे किराम, यहाँ तक के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अबू अयूब अंसारी के मकान पर रहने के क़याम की मुद्दत के ताल्लुक और उसके वाक़ियात में लिखा हुआ है। सहाबाए किराम अहले मदीना ने मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए इंतजाम इतना फरमाया था, सुबह को कोई और साहबी खाना लाता है, दोपहर को और कोई साहबी खाना लाए, शाम को और कोई साहबी खाना लाता है, इसलिए कि बैठने वालों की एक लंबी तादाद हुआ करते थे। मुस्तफ़ा जाने रहमत के पास सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन अंसार खाना पेश करते हैं और मुस्तफ़ा भी तनावुल फरमाते हैं और जितने सहाबा मुलाकाती हुआ करते थे सबको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने का हुक्म फरमाते हैं। अल्लाह अल्लाह, अब इश्क ने मोहब्बत और इश्क की एक बात सुनिए। हजरत अबू अयूब अंसारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ऊपर वाले मकान, एक दिन आया ठंडी का बहुत जमाना, कड़ाके की ठंडी पड़ रही है और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जो है सरकार नीची मंजिल पर है, ऊपर हजरत अबू अयूब अंसारी और उनकी बीवी साहिबा है। अचानक रात में कुछ ऐसी हरकत की वजह से एक पानी का घड़ा टूट गया और अब वो पानी अगर रोका न जाए तो उसी छत से जो छप्पर और खजूरों के लकड़ियों और बांसों से बनी हुई छप्पर थी, अगर पानी को रोका न जाए तो पानी टपक कर नीचे वाली मंजिल में जाएगा और मुस्तफ़ा जाने रहमत आराम फरमा रहे हैं। मबादा ये पानी का कतरा गिर के नीचे जाए और सरकार की नींद में खलल हो, मुस्तफ़ा के आराम में खलल हो। बताइए इश्क और मोहब्बत की एक मिसाल। हजरत
ابو ایوب انصاری نہیں، ان کی بیوی ام انصاری نے بھی ایوب انصاری نے بھی پیش کیا ہے۔ ٹھنڈی کا اتنا زبردست جو ہے ٹھنڈی کا ماحول ہے، مگر یہ پانی اندر نیچے نہ جائے۔ رات کے اس ٹھنڈی کے ماحول میں ایک لحاف، جو ایک ہی لحاف ان دونوں میاں بیوی کے لیے تھا، اس کو جو ہے پانی پر وہ پیش کرتی ہیں اور وہ پانی کو جذب کرنے لگے کہ کہیں یہ پانی نیچے جائے اور مصطفیٰ کے آرام میں خلل ہو۔ وہ دونوں میاں بیوی ساری رات اسی طرح ٹھنڈی میں بیداری میں گزارتے رہے اور سارا پانی جو گر گیا تھا اپنے لحاف و کمبل میں جذب کر لیا، مگر مصطفیٰ کے آرام کا مکمل خیال فرمایا۔ یہی تو محبت ہے، وہی عشق ہوتا ہے کہ محبوب کے ہر چیز کا خیال محب رکھا کرتا۔ اللہ اللہ۔ پھر بارہا حضرت ابو ایوب انصاری کے کہنے پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش کو قبول کیا اور پھر سرکار بالا منزل پہ تشریف لے گئے۔ اب یہ جب سرکار تشریف لے آئے، جمعہ کا دن تھا، نماز جمعہ ادا ہوئی اور اس سے پہلے اہل مدینہ کو، حضور کے آنے سے پہلے، ہجرت سے پہلے اہل مدینہ کو ایک صحابی جن کا نام اسعد بن زرارہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو ہے سارے لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ اسعد بن زرارہ اب جب مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آئے، جمعہ کا دن ہے اور مصطفیٰ جان رحمت نے نماز جمعہ کی نماز میں سب کو جمع فرمایا، نماز ادا ہوئی اور ایک ایمان افروز خطبہ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا، جس خطبہ میں مہاجرین کی تعریف فرمائی، انصار کی تعریف فرمائی گئی اور اسلام کی بنیادوں کا ذکر مصطفیٰ جان رحمت نے کیا۔ اعلائے کلمت الحق کے اندر اعلائے کلمت الحق مصطفیٰ جان رحمت نے بلند کیا اور اس خطبہ میں حقوق العباد کا ذکر مصطفیٰ نے کیا، حقوق اللہ کا ذکر مصطفیٰ جان رحمت نے کیا، اسلام کے صداقت کا خطبہ مصطفیٰ جان رحمت نے پڑھا اور اتنا زبردست ایمان، عرفان، ایقان، محبت، اعمال صالحہ، اطاعت خدا بندی اور اطاعت مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا اتنا زبردست خطبہ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا۔ سارے انصار جمع ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت کی وہ پہلی تقریر اور پہلا خطبہ سن کر سب لوگوں کی زبان پر خدا کی توحید کے نعرے ہیں اور ان کا ایمان مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی زبان سے وہ خطبہ کیا نکلتا ہے، ان کے ذہن و فکر میں ایک خوشگوار ماحول پیدا ہوتا ہے، ان کے قلب کی کائنات میں انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ ایک ایک جملہ مصطفیٰ جان رحمت کا ابدی نعمتی سرمدوں کے ساتھ نکلتا ہے اور وہ ایسا جملہ ہوتا ہے جو قیامت تک کے لیے ایمان کو تازگی دینے والے الفاظ مصطفیٰ ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ پہلا خطبہ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا۔ اب اس طرح ہوتا رہا، صحابہ کرام روزانہ حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پہ جمع ہو جاتے۔ اب وہیں پر پاس میں ایک آدمی جن کا نام بتایا مالک بن نجار، قبیلے بنو نجار کے تھے، ان کے مکان کے پاس جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا علاقہ ننیحال کا تھا، وہیں پہ جہاں آج مسجد نبوی ہے، جہاں آج مسجد نبوی ہے، دو بچے جس کا نام حضرت سہل اور سہیل ہے اور وہ جو ہے ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور اسعد بن زرارہ کی کفالت میں تھے۔ وہ زمین کا ٹکڑا وہ ایسا تھا کہ اہل مدینہ وہاں پہ اپنی کھجوریں سکھایا کرتے تھے، یعنی کھجوروں کا جب موسم ہوتا وہاں کھجوریں سکھائی جاتی اور اس طرح کے دو چار کام وہاں پہ ہوتے تھے۔ وہ زمین کا ٹکڑا بہت پسند آیا مصطفیٰ جان رحمت کو، پاس ہی میں مشرکین کی کچھ قبریں بھی تھی۔ سرکار نے اس زمین کے تعلق سے بات فرمائی کہ یا رسول اللہ، بنو نجار کے دو بچے سہل اور سہیل کا یہ ٹکڑا ان کے حصے کا ہے، ان کے والد گرامی وفات پا گئے ہیں اور یہ ان کا حصہ ہے، ان کا ہے جو جس میری کفالت میں ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل اور سہیل کے گھر والوں، ان کے قبیلے والوں کو جمع کیا اور کہا کہ یہ خطہ زمین کا مجھے بیچ ڈالو، اور حضرت سہل اور سہیل سے بھی مصطفیٰ دونوں بچے ہیں، ان سے بھی آقا فرماتے ہیں یہ ہمیں دے دو۔ وہ کہتے یا رسول اللہ نہبہ لکا من جنت، یا رسول اللہ ہم آپ کو یہ ہبہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، جنت کے عوض آپ کو ہم بیچنا چاہتے ہیں۔ مصطفیٰ کہتے نہیں نہیں، بلکہ میں تم سے یہ قیمت میں خریدوں گا۔ یہ بات طے ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے مال سے حضرت سہل اور سہیل کو رقم عطا کی اور یہ خطہ خریدا گیا اور یہیں پہ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔
اللہ اللہ مسجد نبی کی تعمیر حضرت اسعد بن زرارہ وہ خود کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت نے مسجد نبی کی تعمیر شروع کر دی. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور لوگ کافی اس میں حصہ لینے لگے. یہ جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اینٹ اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں. وہ کیا جو ہے بات اور وہ کیسا سہانا منظر ہوگا جب مصطفیٰ جان رحمت نے پہلے تو زمین کو صاف کرایا. کہیں پہ گڑھا تھا, بارش کی وجہ سے نشیب و فراز زمین تھی, کہیں پہ صاف کیا, کہیں گڑھے کو پورا گیا. اس طرح جو ہے زمین کو ہموار کیا گیا. پھر پاس میں مشرکین کی قبریں تھی, سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے ان کی قبروں کو جو ہے پھینکا, کھود دیا گیا, اور ان کی ہڈیاں تھی ان کو پوٹلی میں جمع کر کے پھینک دیا گیا جہاں مشرکین کی قبریں تھی, اور اس زمین کو بالکل صاف کیا. اور یہاں مسجد نبوی کا کام شروع ہوتا ہے. صحابہ کرام انصار ہیں وہ مسجد نبی کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں, یہاں تک کہ مصطفیٰ جان رحمت خود پتھر اٹھا اٹھا کر مسجد نبی کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں. صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ آپ آرام فرمائیں, ہمیں کرنے دیجئے کام. آقا فرماتے ہیں کہ تم بھی میری طرح مجھ سے زیادہ جو ہے تم بھی جو ہے رغبت کس میں رغبت لو. میں بھی اللہ کی بارگاہ میں اجر کمانا چاہتا ہوں, میں بھی رب کی بارگاہ میں اجر کمانا چاہتا ہوں, لہذا تم بھی کرو, میں بھی جو ہے مسجد کی تعمیر میں کام کرتا ہوں. صحابہ اینٹیں اٹھانے لگے. اللہ اللہ ایک صحابی ایسے ہیں جن کا نام حضرت عمار بن یاسر ہے, وہ دو اینٹیں اٹھا کر مسجد نبی کی بنیاد میں ڈالتا ہے. پتھر دور پڑے ہیں, اینٹیں مسجد نبی کی بنیاد ہے تھوڑی دور ہے, وہاں سے دو اینٹیں دو پتھر اٹھا کر حضرت عمار بن یاسر لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک میرا ہے اور ایک پتھر مصطفیٰ جان رحمت کا ہے. اللہ اللہ وہ کہتے ہیں جب اب صحابہ کرام بہت شوق سے محبت سے کام کر رہے ہیں, جب دیکھا کہ ہم تو ایک ایک اب بڑا بڑا پتھر ہوتا تھا, ایک ایک پتھر وہاں سے اٹھا کے لاتے ہیں اور مسجد نبی جہاں تعمیر ہو رہی ہے پاس میں جمع کرتے ہیں, مگر عمار بن یاسر ہیں کہ دو پتھر اٹھا رہے ہیں. اب صحابہ کرام کو تھوڑا کیا سوجا کہ جب عمار بن یاسر ان کے پاس سے گزرے تو ایک صحابی نے ایک پتھر رکھ دیا, دوسرے نے دوسرا, تیسرے نے تیسرا, اس طرح کئی پتھر عمار بن یاسر کے پاس آ گئے. اب بہت بڑا وزن ہو گیا. اب موقع کو غنیمت جانا عمار بن یاسر نے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں گئے کہ یا رسول اللہ دیکھیے آپ کے صحابہ مجھے مارنا چاہتے ہیں, مجھے مارنا چاہتے ہیں. آپ آقا اس حضرت عمار بن یاسر کے زبان سے یہ الفاظ سن کر آقا ایک حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں انہو لن یقتلوک بالذین یقتلونک, اے عمار یہ لوگ تجھے نہیں ماریں گے, ان تقتلونک البیت الفیت الباغیہ, اے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گے, وَإِنَّا زَادَ آخِرَتَ شَرْبَةٌ مِّن لَبَنٍ, اور تیرا آخری توشہ آخری تیرے حلق میں موت سے پہلے جو چیز جائے گی وہ جو ہے دودھ کا گھونٹ ہوگا. اور یہ نہیں اے عمار بن یاسر ام سمیہ تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گے. اور مصطفیٰ جان رحمت فرماتے تھے للناس اجر ولی عمار اجران, مصطفیٰ فرماتے ہیں اے صحابہ تم مسجد نبی کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہو, تم سب کے لیے میرے رب نے ایک اجر رکھا ہے, اور میرے رب نے عمار بن یاسر کو 2 اجر عطا فرمائے ہیں. 2 اجر اللہ نے عمار بن یاسر کو عطا کیے ہیں. اب اس طرح جو ہے مسجد نبی کی تعمیر ہونے لگی, اور جب مسجد نبی تعمیر ہو گئی اب بڑا محدثین نے جو ہے اصحاب سیرت نے اس پہ کلام فرمایا ہے. گارے, مٹی اور کھجور کی شاخ, کھجور کے پتے اور ان کے جو ہیں کھجور کی جو شاخیں ہوتی ہے اس سے ستون بنائے گئے. ایک مختصر رقبہ میں مسجد نبی کی تعمیر ہوئی. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جمع ہونے لگے. اب مصطفیٰ جان رحمت امامت فرماتے ہیں. آقا جو سید الانبیاء ہیں, امام الاولین والآخرین ہیں, وہ اہل مدینہ انصار کتنے خوش نصیب ہیں جو امام الاولین والآخرین ہیں. آج ان انصار و مہاجرین کو اس امام کے پیچھے اقتداء کا موقع مل رہا ہے. آج ان کی قسمت پر بلکہ قیامت تک ان کی قسمت پر آنے والی نسلیں ناز کرتی رہیں گے. تم نے وہاں نمازیں پڑھی ہیں جہاں مصطفیٰ کے قدم نازنین ہوا کرتے تھے.
آقا کے قدم ہوتے تھے وہ کچی زمین تھے، اب کچی مسجد نبوی ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت جب وہاں خطبہ ارشاد فرماتے اللہ اللہ، اس کچی زمین کچی مسجد میں مصطفیٰ جان رحمت نے صحابہ کو جو تنبیہ، صحابہ کو جو تعلیمات، اور مصطفیٰ جان رحمت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جو اپنی نصیحتیں اور تاکیدیں کی ان پہ عمل کر کے اسی مسجد میں نماز پڑھنے والے صحابہ اس طرح دنیا میں چھا گئے، جہاں جاتے ہیں کفر و شرک کی اندھیریاں کاٹ کر ایمان کی شمع صحابہ روشن کر دیتے۔ اللہ اللہ، اب تک ایسا تھا کہ ایک وقت آتا نماز کا تو لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائے، باقاعدہ اعلان نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن یہ بات چلی یا رسول اللہ، ہم نماز کے وقت لوگوں کو بلانے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ ناقوس بجایا جائے، ناقوس بجایا جائے، جب ناقوس کی آواز ہو تو لوگوں کو پتا چلے وقت نماز آ گیا ہے، مسجد میں آ جائیں۔ آقا فرماتے انہو من امر الیہود، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ پسند نہ فرمایا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ، عرض کرتے ہیں صحابہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم آگ روشن کی جائے، اور جب آگ کے شعلے اور دھواں اوپر اٹھے تو آبادی والوں کو پتا چلے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ حضور فرماتے انہو من امر المجوس، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ اب اپنے اعتبار سے رائے دیتے رہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم میری آرزو یہ ہے کہ ایک آدمی بلند جگہ پہ چڑھ جائے اور لوگوں کو دعوت نماز دے۔ کہاں یہ بہتر ہے؟ اب یہ بات مکمل ہو ہی نہ پائی، مجلس ختم ہوئی اور صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں میں تشریف لے گئے۔ ایک صحابی جن کا نام عبداللہ بن زید تھا، اور رات کو سوئے تو انہوں نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا جن کے ہاتھ میں ایک ناقوس ہے، اور اس طرح لمبا طویل خواب ہے، مگر اس خواب کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ بزرگ حضرت عبداللہ بن زید سے کہہ رہے ہیں کہ تم یہ کہہ رہے تھے کہ ناقوس بجایا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، میں تمہیں الفاظ سکھاتا ہوں، ان الفاظ کو نماز کے وقت بلند آواز سے دہرایا جائے اور یہی نماز کے بلاوے کا جو ہے ذریعہ بنا جائے، نماز کے بلانے کا اسی کو جو ہے ذریعہ بنایا جائے۔ یہاں تک کہ خواب میں اس بزرگ نے حضرت عبداللہ بن زید کو اذان کے الفاظ سکھائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی، پوری اذان سکھائی۔ حضرت عبداللہ بن زید خوش ہو گئے، اب ان کے خوشی کی انتہا نہ رہے۔ آدھی برات کا وقت گزر چکا تھا، اگر چاہتے تو صبح ہی مصطفیٰ جان رحمت کے پاس صبح چلے جاتے اور کہتے یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں مجھے یہ الفاظ سکھائے گئے ہیں، مگر ان کو صبر نہ ہوا، رات ہی میں کاشانہ مصطفیٰ پہ پہنچے، کہا یا رسول اللہ خواب میں کسی نے یہ الفاظ کہے ہیں کہ اس کو نماز کے بلانے کا ذریعہ و وسیلہ بنایا جائے۔ آقا فرماتے ہیں تیرا خواب سچ ہے۔ یہاں تک کہ جب وقت فجر ہوا، اللہ کے رسول حضرت عبداللہ بن زید کو کہتے ہیں جا بلال کو لے جا، عبداللہ بن زید الفاظ دہراتے جائیں اور بلال انہی الفاظ کو بلند آواز سے کہتا جائے۔ اللہ اللہ، حضرت عبداللہ بن زید پہلا موقع ہے، مسجد نبی کے پاس کھڑے ہیں، حضرت عبداللہ بن زید بھی ہے، حضرت بلال بن رباح بھی آئے۔ حضرت عبداللہ بن زید نے جو خواب میں دیکھا تھا وہ الفاظ دہراتے اذان کے، اور ان کے کہنے پر حضرت بلال بن رباح آواز سے ان الفاظ کو دہراتے ہیں، پھر اس کا نام اذان، اذان کا مطلب بلانا، ندا دینا، دعوت دینا، اعلان کرنا، پھر یہی الفاظ مقرر ہوئے۔ اب خواب جہاں عبداللہ بن زید نے دیکھا تھا وہیں خواب رات میں فاروق اعظم نے بھی دیکھا،
مگر فاروق اعظم کو ایسا لگا کہ چلو صبح جب جاؤں گا تو حضور کی بارگاہ میں بتاؤں گا. اور فاروق اعظم جب نماز پڑھنے آتے ہیں تو خواب میں جو الفاظ دیکھے تھے سنے تھے, کیا دیکھا؟ حضرت بلال انہی الفاظ میں اذان کہہ رہے ہیں. اللہ اللہ, حضور کی بارگاہ میں جو ہے حاضر ہو کہ رسول اللہ میں نے بھی یہ خواب دیکھا کہ یہ سچا خواب ہے, مگر عبداللہ بن زید نے عمر تم سے سبقت کر ڈالی. اب پھر اذان الفاظ اور اتنے بہتر الفاظ ہیں کہ اس میں اسلامیات آ جاتا ہے, ایمانیات, خدا کے توحید کی گواہی, محمد عربی کے رسالت کی گواہی, اور جس مقصد کے لیے ہے اس مقصد کو دہرایا جاتا ہے, اور اس مقصد کے پورا کرنے میں جو نتائج اور عند اللہ اجر ملتا ہے اس اجر کی بھی بشارت ہوتی ہے. جب اذان ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے اللہ اکبر, 4 مرتبہ ان الفاظ کو دہرایا جاتا ہے تاکہ سننے والے کے دل میں یہ بات بٹھ جائے کہ تو جس بارگاہ میں جا رہا ہے وہی کبریائی کا مستحق ہے, اللہ اکبر وہ سب سے بڑا ہے, اور اس بڑے کی بارگاہ میں تو جھکنے جا رہا ہے. پہلے رب کی کبریائی کو دل میں بٹھایا جاتا ہے, اور پھر رب کی کبریائی کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. رب کی جب کبریائی بیان ہوئی, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اب اس کی وحدانیت کی گواہی دی جا رہی ہے, اور سارے معبودان باطل کو نکارا جا رہا ہے, ان کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے. نہ لات خدا ہے, نہ منات خدا ہے, نہ عزا خدا ہے, نہ اہل حبل خدا ہے, کوئی خدا نہیں. اے بندہ مومن تو بڑا خوش نصیب ہے, ایمان لانے اسلام لانے کے بعد خدا کی توحید جب تیرے دل میں بٹ گئی تو اپنی قسمت پہ ناز کر, تجھے خدا کی وحدانیت کا اقرار مل گیا, خدا کی وحدانیت کی شہادت کی توفیق مل گئی. تو کتنا خوش نصیب ہے کہ ہر وقت خدا کی وحدانیت کی جو گواہی دیتا ہے, اشہد لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں ہے, میں گواہی دیتا ہوں ایک ہی اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے. لا الہ الا اللہ, کوئی خدا نہیں, نہ لات نہ عزا نہ منا, سب کو نکارا گیا. ہم اس ایک رب کی عبادت کرتے ہیں جو واحد یکتا ہے اور اسی کی عبادت لائق ہے. اور پھر اللہ کی توحید کے بعد جس نے اس توحید کو سارے سینوں میں ڈالنے کے لیے جس کو بھیجا ہے اس محمد عربی کی رسالت کا اعلان ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ. اور اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں تیرے پیغمبر جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول اور تیرے جو ہے نائب اعظم ہیں. محمد رسول اللہ, اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. خدا کی کبریائی بھی بیان ہوئی, اللہ کی وحدانیت کا بھی ذکر ہوا, اور مصطفیٰ جان رحمت کی رسالت کا ذکر ہوا. بنیاد تو یہی ہے, بنیاد یہی ہے, خدا کی وحدانیت اور مصطفیٰ جان رحمت کی رسالت. اب جب مومن کو یاد دلایا گیا تو جس رب کی بارگاہ میں آ رہا ہے وہ اکبر ہے, وہ بہت بڑا ہے, وہ واحد ہے, یکتا ہے, وحدہ لا شریک ہے, لا الہ الا اللہ اس کی صفت ہے, اور اس نے حق کے ساتھ اس زمین پر اسی پرچم توحید کو بلند کرنے کے لیے اپنے محبوب اعظم کو بھیجا ہے. اس کی رسالت کی تو گواہی دیتا ہے, اسی نبی کا طریقہ, اور اسی رب نے اپنے قرآن میں اپنے عبادت کا ایک اعلیٰ طریقہ بتایا ہے. لوگ جگہ جگہ عبادت خانے بنا کر اپنے اپنے لوگوں سے اپنے اپنے ذہن و خیال سے اپنے اپنے عبادتوں کے طریقے تلاش کرتے رہیں گے. ان کا طریقہ عبادت انسانی ہوگا, ان کا طریقہ عبادت دنیا کا نکالا ہوا, ان کا طریقہ عبادت ان کے بڑے پیشوا کا نکالا ہوگا. مگر رب نے تجھے جو طریقہ عبادت عطا فرمایا ہے وہ آسمانی ہے اور خدا کی جانب سے عطا ہوا ہے. اب جا اس عبادت کی طرف جو رب نے تجھ پہ فرض کی ہے. اب عبادت کی طرف بلایا جاتا ہے, حیا علی الصلاۃ, آئے نماز کی طرف. اللہ پہ ایمان اور مصطفیٰ جان رحمت کی رسالت کے بعد ایمان لانے کے بعد اعمال کے اندر سب سے بڑا عمل نماز ہے, جو اہم العبادات ہے, اہم الفرائض ہے. بلکہ نماز الصلاۃ معراج المومنین, مومنین کی معراج ہے. اب اللہ کی توحید اور مصطفیٰ جان رحمت کی رسالت کے بعد عبادت کی
طرف بلایا، اور پھر عبادت بھی کون سی جو اللہ نے خاص پسند فرمائی ہے مومنین بندوں کے لیے، بلایا گیا۔ اب آؤ اس نماز کی طرح، اب اس نماز کے پڑھنے کے بعد جو نتیجہ ملتا ہے اللہ نتیجہ بھی بتا رہا ہے، حی علی الفلاح، جو نماز کی طرف آ رہا ہے گویا یوں سمجھ دنیا و آخرت کی کامیابی کی طرف آ رہا ہے۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آ کامیابی کی طرف، آ فلاح اور بہبودی کی طرف۔ اس نماز میں کامیابی ہے، صلاۃ میں کامیابی ہے، دنیا میں اس نماز کی کامیابی ہزاروں طریقوں سے اللہ تعالیٰ بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ نماز کی دنیا میں کامیابی چہرے پہ نور آتا ہے، نماز کی دنیا میں کامیابی بندہ رزق کی ساری پریشانیوں سے سبکدوش ہو جاتا ہے۔ دنیا میں نماز کی فضیلت بندہ ذہنی طور پہ بڑا کامل و اکمل لیتا ہے۔ دنیا میں نماز کی فضیلت بندہ قلبی اعتبار سے مطمئن رہتا ہے۔ دنیا میں نماز کی فضیلت اللہ تعالیٰ بندے کو غموں سے آزاد کر دیتا ہے۔ دنیا میں نماز کی فضیلت اللہ تعالیٰ اس کے صدقے بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ دنیا میں نماز کی فضیلت اللہ فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مصیبتوں میں نماز کو طلب کرو، نماز سے مدد طلب کرو۔ نماز تمہارے لیے دنیا میں مددگار ہے، بیماریوں میں نماز مددگار، سفر میں نماز مددگار، حضر میں نماز مددگار، بیماریوں مرض میں نماز مددگار، بلکہ دنیا کے جب سارے دروازے بند ہو جائے رب کی بارگاہ میں نماز پڑھ، اللہ صبح دروازہ کھول دے گا۔ حی علی الفلاح، اور نہ صرف دنیا بلکہ اللہ فرماتا ہے آخرت کی کامیابی کا ذریعہ نماز ہے۔ جب آخرت میں نمازی جائے گا اور حشر میں جب چلتا ہوگا، حدیث پاک کا مفہوم ہے نمازی کے پیشانی سے نور چھلکتا ہوگا، اس کے ہاتھوں سے نور چھلکتا ہوگا، بلکہ دنیا میں اپنے جسم کا جو عضو حالت سجدہ میں وہ زمین پہ لگاتا تھا، ہر عضو میدان حشر میں چمکتا ہو، منور ہوگا۔ دنیا ہی نہیں آخرت کی کامیابی، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اب مقصد بیان ہوا، اور پھر مقصد کے بعد پھر دوبارہ ریپیٹ کیا جاتا ہے، اب اور یاد رکھو وہ اللہ ایک ہے۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر پہلے والی بات کو دہرائی گئی کہ اتنے وقفہ میں کہیں تم پہلے والی بات بھول نہ جائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ نماز جس مقصد اور جس چیز کے لیے ہے، اللہ نے اسلام بھی بتا دیا اذان میں، مقصد بھی اذان میں بتا دیا، اور اتنے پیارے الفاظ ہیں اللہ اللہ۔ 1400 سال سے اذان کا نغمہ گنگنایا جا رہا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھو، دنیا میں بڑی بڑی آوازوں والے پیدا ہوئے، دنیا میں بڑے بڑے جو ہیں نظمیں لکھی گئی، غزلیں لکھی گئی، 15 بار 20 بار 200 بار سنو، اس کے بعد کانوں کو اکتاہٹ محسوس ہونے لگتی ہے۔ آدمی ایک ہی نغمہ کو کب تک سنا کرے گا، آدمی ایک ہی چیز کو کب تک سنا کرے گا؟ ایک دن آئے گا ان چیزوں سے اس کے کان میں جو ہے پھر جھنجھناہٹ محسوس ہونے لگے گی، دل اکتا جائے گا۔ یعنی کوئی ایک نغمہ جب بار بار ریپیٹ کیا جائے، بار بار دہرایا جائے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے بندہ کا دل اس سے اچاٹ ہو جاتا ہے۔ مگر اللہ نے اذان میں کتنی برکتیں رکھی ہے، 1400 سال سے اس کو گنگنایا جاتا ہے، نہ کبھی دل اچاٹ ہوتا ہے، نہ کوئی بندہ منہ پھیرتا ہے، بلکہ آواز آتی ہے بیٹھ جاتا ہے، الفاظ مؤذن میں الفاظ گنگناتا ہے۔ یہ اذان ہے، یہ 1400 سال سے یہ توحید اور رسالت کا نغمہ اور نماز کو بلانے کا اعلان کیا جا رہا ہے، مگر آج تک کسی نے جو ہے اس پہ جو ہے کسی کا نہ دل اکتایا۔ ہاں وہ بڑے کم نصیب لوگ ہیں جن کے کانوں میں اذان کی آواز ان کے نیند میں خلل ڈالتی ہے، ان کے نیند میں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے چلا تھا، ایک سنگر ہے، اس کا اذان اس سے ڈسٹرب کرتی ہے، حقیقت میں ڈسٹرب اذان نہیں کرتی، تیرے دل میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ان کی اہمیت کو سمجھ پائے، ان کی اہمیت کو سمجھ پائے۔ اور وہ سینہ بڑا مبارک ہے، وہ ذہن و فکر بڑے مبارک ہے، الفاظ اذان جہاں تک پہنچتے ہیں، اور نہ صرف دماغ بلکہ دل بھی مومن کامل کا منور و مجلہ ہو جاتا ہے۔ اذان کے الفاظ ہو گئے۔ اب ہجرت کے بعد مسجد نبی تعمیر ہوئی، مسجد نبی کے بعد اسی کے بغل میں ازواج مطہرات کے لیے حجرے بنائے گئے۔ حضور کی بیوی صاحبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تو وصال فرما گئی۔ اب پہلا حجرہ سب ڈائریکٹ نہیں بنائے گئے،
مسجد نبوی سے بالکل لگ کر ازواج مطہرہ سرکار کی بیوی صاحبات کے لیے حجرے تعمیر ہوئے. سب سے پہلے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ ازواج مطہرات میں سے ان کے لیے ایک حجرہ. پھر کچھ مہینوں کے بعد کیونکہ مکہ شریف ہی میں رسول پاک کا نکاح عقد حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے ہو گیا تھا, مگر رخصتی کچھ مہینوں کے بعد ہوئے. پھر جب حضرت عائشہ صدیقہ کی رخصتی ہوئی تو دوسرا حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے بنایا گیا, جو آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں مزار انور ہے مسجد نبوی کے بالکل قریب, وہی حجرہ حجرہ عائشہ ہے, حضرت عائشہ صدیقہ. پھر بعد میں ولید بن عبد الملک جب بادشاہ بنا تو اس نے سارے حجرات گرا دیے امہات المومنین کے. حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں میرے لیے سب سے بڑا وہ دن تھا غمناک جس دن ولید بن عبد الملک نے یہ پیغام بھیجا تھا کہ امہات المومنین کے جو حجرے مسجد نبی کے پاس ہے ان کو ہٹا دو, گرا دو. کہا حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں وہ دن بڑا میرے لیے غمناک کا تھا, ورنہ میں تو یہ چاہتا تھا یہ حجرے حضرت عائشہ امہات المومنین وغیرہ کے ایسے ہی رہیں تاکہ آنے والی نسلوں کو پتا چلے انہی حجروں میں مصطفیٰ جان رحمت کو نسبت, ان حجروں کو مصطفیٰ جان رحمت سے نسبت حاصل ہے. اور یہ مسجد نبی یہ حجرات ہیں امہات المومنین کے, ان حجروں جو بالکل کھجور کی شاخوں اور جو ہے گارا مٹی سے بنائے حجرات تھے, آنے والی نسلیں انہیں دیکھے اور پتا چلے یہیں پر بیٹھ کے مصطفیٰ نے ساری دنیا میں پرچم توحید و رسالت بلند فرمایا. مگر اس بادشاہ نے سارے حجرات کو, ایک حجرہ باقی رہا ام المومن حضرت عائشہ کا, کیونکہ وہاں تو مزار تھا, سرکار کے قبر پاک ہے تو اس کو وہیں حجرہ. مگر پھر آنے والے سالوں میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ہوتی رہی, بعد میں سلاطین آتے رہے, بادشاہ آتے رہے, اور پھر مسجد نبی پہلے حضرت عثمان غنی کے زمانے تک تو ایسی ہی تھی, کوئی رد و بدل نہ ہوا. جبکہ فاروق اعظم کے زمانے میں فتوحات ہوئی, روم فتح ہوا, ایران فتح ہوا, بڑے بڑے ممالک فتح ہوئے, مال بے شمار آیا, مگر مسجد نبی کو اسی طرز پہ رکھا گیا کہ محبوب نے ایسی بنائی ہے. مگر پھر جب لوگوں کے مکان بلند ہونے لگے, لوگ دو دو تین تین منزلہ مکان بنانے لگے, مکان عالی شان ہو, اور مسجد نبوی جہاں بیٹھ کے مصطفیٰ جان رحمت نے قیامت تک کے لیے خدا کی وحدانیت اپنی رسالت کا اعلان فرمایا, وہ مسجد ایسی رہے. پھر صحابہ کرام کی ملی جلی رائے سے مسجد نبوی کو آراستہ کیا گیا, یہاں تک کہ بڑے بڑے کاریگر بلائے گئے, نقش و نگار ہوا, اور پھر ہر آنے والا سلاطین اسلام اور حکماء اسلام بعد میں آتے رہے. جب اسلام مضبوط ہوتا گیا پھر جو بھی بادشاہ تھا وہ اس میں جو ہے کچھ نہ کچھ تبدیلی کرتا, یہاں تک کہ آج دیکھو الحمدللہ مسجد نبی دیکھتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا, اور نہ صرف رنگ و روگن کے اعتبار سے بلکہ فضیلت بھی اس مسجد کی ایسی ہے, فضیلت بھی اس مسجد کی ایسی ہے, وہاں کی ایک نیکی 50,000 کے برابر. مسجد نبوی کی اگر مسجد نبوی میں 1 ریال کسی غریب کو دے دیا تو ایسا ہے جیسے تم نے 50,000 ریال اللہ کی راہ میں دیا. اگر ایک قرآن مجید مسجد نبوی میں خرچ ختم کیا تو ایسا ہے جیسے تم نے 50,000 قرآن مجید ختم کیے. یہ اس لیے فضیلت ہے کہ اس مسجد کے امام مصطفیٰ جان رحمت ہیں. اس مسجد کے امام وہاں بھی کہتا ہے کہ رسول پاک کی بارگاہ میں جاؤ تو قبر رسول کی نیت کر کے نہ جاؤ, بلکہ مسجد نبوی کی نیت رہے. ارے مسجد نبوی کو یہ فضیلت کیوں ملی؟ ایک نیکی 50,000 کے برابر اس لیے ملی ہے کہ اس مسجد میں مصطفیٰ جان رحمت جلوہ بار تھے اور نماز پڑھاتے تھے. مصطفیٰ جان رحمت یہاں جلوہ فگن ہے, تو جن کے قدموں سے مسجد کو اتنی فضیلت ملی تو آج جس قبر میں مصطفیٰ ہیں اس کا حال کیا ہوگا. بلکہ وہ حصہ تو مسجد نبی سے بھی افضل ہے, بلکہ کعبے سے افضل ہے, بلکہ عرش الہی سے افضل ہے. آج قبر میں جس زمین پر جس حصے کو مصطفیٰ کے جسم سے نسبت ہے عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے. تو یہ
پھر حجرات بنائے گئے امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کے لیے، اور پھر یہ حجرہ عائشہ، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہی سرکار وفات کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پہ اپنی آرام گاہ حضور کی بنی۔ اب وہ پھر قبر انور بھی بنائی گئی تو وہیں گارے کا استعمال کیا گیا، اور کچی قبر جو بناتے ہیں، مگر ہر زمانے میں یہودی سازش کرتا ہے، ہر زمانے میں یہودی سازش کرتے ہیں۔ ایک زمانہ آیا تھا نور الدین زنگی کا، کچھ یہودیوں کو، 2 آدمیوں کو یہودیوں نے بھیجا تھا، مدینہ میں آئے اور عربی سکھائی، قرآن سکھایا۔ یہ چال لیتی ہے ان کی آج بھی، بلکہ آپ پڑھو گے ہم فرے، ایک ان کا جاسوس ہے، ہم فرے کے اعترافات اس نے اپنا جو ہے لکھا بھی تھا، جاسوسی نامہ، اس میں لکھا ہے کس طرح یہودی چال چلتا ہے۔ ہمارے ہی اندر یہودی لوگ، قرآن پڑھنے والے، جبہ قبہ پہننے والے، سب ہر اعتبار سے ٹرین، ہم کو لگے بہت بڑا عالم دین ہے، مگر اس کے پیچھے یہودیت کا پرچار کر رہا ہوتا۔ عربی سکھائی، قرآن سکھایا اور بہت ٹرین کیا، مدینہ میں بھیجا۔ مدینہ والے اس کو دیکھ کر ان کو اتنی قدر عبادت کرتے، وہ دونوں اس قدر ریاضت میں لگے رہتے، کبھی باہر نہیں نکلتے، اور مدینہ میں مشہور ہو گیا کہ بہت بڑے عابد و زاہد ہیں، بہت بڑے عابد و زاہد ہیں۔ اور مدینہ میں جو غریب ہوتے ان کو وہ کچھ نہ کچھ دیا کرتے، تو اور ان کا تقوی، ان کی سخاوت، ان کی فیاضی لوگوں میں مشہور ہو گئی، یہاں تک کہ اہل مدینہ ان کی عزت کرنے لگے۔ اب وہ دونوں کبھی باہر زیادہ نکلتے نہیں، یہی ڈھونگ کرتے کہ عبادت کر رہے ہیں، اور جب رات کا آخری حصہ ہوتا، جب سارے اہل مدینہ سو جاتے، تو مسجد نبی کے قریب ہی میں انہوں نے مکان رکھا تھا، وہاں سے سرنگ بنانا شروع کرتے ہیں، سرنگ بناتے۔ ناپاک منصوبہ یہ تھا کہ یہاں سے سرنگ بنا کر مصطفیٰ جان احمد کے جسم کو یہاں سے نکال لیا جائے، حضور کے جسم کو یہاں سے نکال لیا جائے، اس کی بے حرمتی کی جائے۔ یہ بھی منصوبہ تھا کہ پھر آگے چل کر لوگوں کو کہا جائے کہ جس قبر کے لیے دنیا سے ہر ملک سے مسلمان آتا ہے، اس قبر میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ منصوبے تھے ان کے۔ اللہ اللہ، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت نور الدین زنگی، بہت بادشاہ اسلام گزرے ہیں، ان کے تعلق سے میں کافی عرض کر چکا ہوں تفسیر وغیرہ میں۔ حضرت نور الدین زنگی کو سرکار نے خواب میں بتایا، یہ دونوں گورے، یہ گورے میری قبر میں مجھے تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں۔ 3 بار جب یہ خواب آیا، حضرت نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے سمجھ جاتے ہیں، فوراً جو ہے سپاہیوں کو لیا، بہت ساز و سامان لیا، دمشق سے مدینہ آئے، اور مدینہ میں پتہ چلا بادشاہ اسلام نور الدین زنگی تشریف لائے ہیں۔ سارے اہل مدینہ آ گئے اور ان کو چادریں تقسیم ہونے لگی، ان کو کمبل دیا جانے لگا، ان کو نذرانے، اس بہانے تاکہ ایک ایک آدمی آتا رہے اور نور الدین زنگی دیکھتا رہے۔ جو خواب میں مصطفیٰ نے 2 چہرے دکھائے ہیں، وہ چہرے ہیں کہ نہیں ہے اس میں؟ ایک ایک آتا، ایک ایک کو نور الدین زنگی دیکھتے، کمبل دیتے، چادریں دیتے، تحفہ دیتے، یہاں تک کہ سب لوگوں نے جو ہے تحفہ پا لیا، مگر اب وہ صورتیں نظر نہ آئی جو مصطفیٰ نے دکھائی ہے۔ اللہ اللہ، حضرت نور الدین زنگی اہل مدینہ سے کہتے ہیں کوئی باقی ہے کیا؟ کہ حضور سب آ گئے، پورا مدینہ آ گیا۔ کہ نہیں، کوئی تو باقی ہے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے بتایا حضور 2 عابد ہیں، 2 عابد ہیں جو ہمیشہ عبادت میں رہتے ہیں، وہ نکلتے نہیں ہیں۔ نور الدین زنگی کہتے ہیں ان کو بھی بلاؤ، ان کو بلاؤ۔ جب ان کو بلایا گیا اور جب ان کو دیکھتے ہیں، لا حول ولا قوت پڑا۔ حضرت نور الدین زنگی نے کہا یہی ہے، فوراً سپاہی کو کہا قتل کر دو ان کو قتل کر دیا۔ لوگ سوچنے لگے کیا ہوا؟ حضرت نور الدین زنگی کہتے بتاؤ اس کی قیام گاہ کہاں تھی؟ وہاں گئے، جب دیکھا سارا حجرہ ٹٹولا، ایک چٹائی اٹھائی تو چٹائی کے نیچے ایک سرنگ جا رہی تھی جو بالکل رسول پاک کی قبر کے پاس پہنچ گئی ہے۔ بس 2-3 دن کا کام رہا تھا، اب اس کو کھود کر جسم مصطفیٰ پہ پہنچ جاتے، آقا کے جسد مطہر پہ پہنچ جاتے، مگر عین وقت حضرت
نور الدین زنگی آ گئے کہ یہ کوئی عابد نہیں ہے، کوئی سب زندہ دار نہ تھے، یہ یہودی ہیں، سازش کے تحت ان کو بھیجا گیا ہے اور یہ مصطفیٰ جان رحمت کے جسم پاک کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے، ان کو سر بازار قتل کر دیا گیا دونوں کو۔ اور اللہ اللہ حضرت نور الدین زنگی مصطفیٰ کے روزے پہ آتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آج اپنی قسمت پہ ناز کرتا ہوں، دنیا میں کروڑوں آپ کے امتی ہیں مگر نور الدین زنگی کتنا خوش نصیب ہے کہ آقا اس کام کے لیے اس غلام کا انتخاب فرمایا، اس کام کے لیے آپ نے اس غلام کا انتخاب فرمایا۔ حضور میں اپنی قسمت پہ ناز کرتا ہوں کہ آپ نے یہ کام اس غلام کے سپرد کیا۔ اللہ پھر جو ہے حضرت نور الدین زنگی نے قبر انور کے چاروں طرف شیشہ پگھلا کر دیواریں بنائی، لوکھنڈ اور شیشہ پگھلا کر مضبوط آہنی دیواریں بنائی تاکہ اب کے بعد کوئی بھی ایسا ناپاک منصوبہ نہ کرے اور اس طرح کی حرکت میں کامیاب نہ ہو، ورنہ یہ یہود و نصارہ ہمیشہ اسلام دشمن طاقت میں پڑے رہتے ہیں اور ہمیشہ مصطفیٰ جان رحمت یا اسلام کو نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش میں لگے ہیں۔ اپنا پیسہ، اپنا ڈالر، اپنا پاؤنڈ، اپنا جو ہے حکومت، ساری چیزیں جو ہیں اسلام کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ کسی بھی طریقے سے اسلام کا بول بالا نہیں ہونا چاہیے، مگر یہ تو دین حق کی صداقت ہے، یہ اللہ کے دین کی سچائی ہے۔ ہزاروں ایسے ابھرتے ہیں مگر اسلام ہر زمانے میں اپنی صداقت کی بنیاد پر آفتاب سے زیادہ روشن و منور نظر آتا ہے۔ یہی ہے تو یہ پھر حضرت نور الدین زنگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کیا۔ خیر اب مدینہ پاک میں امہات المومنین کے حجرات میں بہت ساری چیزیں چھوڑ دے رہا ہوں، ڈیٹیل ہے ورنہ کئی مہینے لگ جائیں سیرت کو یہ بیان کرتے کرتے، مگر مدینہ پاک میں جو اہم واقعات ہوئے ہیں وہ میں نے عرض کیا۔ اب کل حضرت فاروق اعظم کا جب زمان آیا تو سن ہجری کی ابتدا ہوئی، ہجری ہم ہوتے ہیں جیسے آج 1440 ہجری ہے، یہ فاروق اعظم کے زمانے میں ہجری کیلنڈر ہماری اسلامی جنتری کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے تناظر میں 2-3 واقعات ہیں وہ، اور مدینہ ہی میں تبدیلی قبلہ، تحویل قبلہ کا حکم آیا۔ اب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، مگر مدینہ میں تبدیلی قبلہ ہوا اور قبلہ بدل کر خانہ کعبہ بنا۔ انشاءاللہ تعالی کل کے بیان میں عرض کرتا ہوں، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلیں کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان۔